نور محمد گوبا سے انہوں نے سوال عرض کیا ہے کہ غیر مقلد اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ فقہ حنفی قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ در مختار کی ایک عبارت ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ امام اس کو بنائے جس کی بیوی سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اس اعتراض سے غیر مقلد سوال کرتے ہیں کہ کسی کی بیوی کی خوبصورتی کیسے دیکھے اور یہ تصور دینے میں کوشش کرتے ہیں کہ فقہ حنفی میں اپنی طرف سے من گھڑت باتیں لکھی ہوئی ہیں اور فقہ حنفی قرآن اور حدیث کا نچوڑ نہیں۔ جواب عنایت فرما دیں۔ فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غیر مقلدوں کا فریب، یہ اس عنوان پر بہترین اور لاجواب کتاب ہے۔ آپ اس کا مطالعہ کریں تو بے ساختہ آپ کی زبان سے لعنت اللہ علی الکاذبین جاری ہو جائے گا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ بات بار بار بتا دی گئی کہ غیر مقلدوں پر حکم کفر ہے، غیر مقلدین کافر ہیں، اسلام سے خارج ہیں، تو ان کے بارے میں فقہ حنفی میں کیا ہے نہیں ہے، وہ کیا اعتراض کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، ان کو منہ لگانا ہی غلط ہے۔ اگر سنی صحیح العقیدہ ان کو منہ نہ لگاتے تو وہ اتنا پھیلتے ہی نہیں۔ سنیوں کی جہالت کی بنیاد پر ان کو منہ لگایا گیا، اور جس کی بنیاد پر وہ اپنی باتوں کو کہے اور ان کو اپنی باتوں کو پھیلانے کا موقع ملا۔ فقہ حنفی کا قاعدہ یہ ہے کہ الحکم والفتیہ بالقول المرجوح جہل و خرق للاجماع، یعنی جو قول مرجوح اور کمزور دلیل سے ثابت ہو اس پر حکم کرنا اور فتویٰ دینا یہ جہالت اور خرق اجماع ہے۔ فتاوی رضویہ قدیم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 489، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ نے نقل کیا، اور یہی قول آپ کو در مختار کے مقدمہ میں، یہی قول آپ کو شامی جلد اول صفحہ نمبر 72 پہ بھی مل جائے گا، کہ شامی جلد اول صفحہ نمبر 72 پہ ہے کہ ہم مقلدین کے لیے اسی قول کی پیروی واجب ہے جو قول راجح ہو، جسے اصحاب ترجیح فقہ نے راجح اور مضبوط دلیل سے ثابت کیا ہو اور اس کو راجح قرار دیا ہو۔ معلوم ہوا فقہ حنفی میں بہت سارے اقوال ایسے ہیں جو کمزور دلیل سے ثابت ہیں، جن پر فتویٰ نہیں، جن پر عمل نہیں، اور فقہاء احناف خود کہتے ہیں کہ ان پر عمل اور فتویٰ جہالت اور خرق اجماع ہے۔ اس کے باوجود جس کتاب سے چاہے قول کو نقل کر کے اور اعتراض کرنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ وہابیہ بد دین، بد مذہب، کافر، مرتد، جہنم کے کتوں ہی کا کام ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کافر ہیں اور ان کو اپنے کفر کا کوئی جواب نہیں آج تک مل سکا، تو یہ مسلمانوں کی توجہ کو ہٹانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جب ہم اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی خود اس بات کے قائل ہیں، اور فقہ حنفی کی بڑی بڑی معتبر کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ عمل اسی قول پر ہوگا، فقہ کے اسی قول پر ہوگا جس کو اصحاب ترجیح فقہاء نے ترجیح اور راجح قرار دیا ہو اور فتویٰ اور حکموں کی اجازت دی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ فقہ حنفی کے ہر قول پر فتویٰ دینا اور عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو پھر جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ جو قول غیر مقلد پیش کر رہا ہے اس کو اصحاب ترجیح نے فتویٰ میں نقل کیا ہے یا نہیں، اور اس پر اصحاب ترجیح نے فتویٰ دیا ہے یا نہیں، تب تک اس کو نقل کرنا، اس پر اعتراض کرنا، یہ غیر مقلدوں کا فریب اور دھوکہ کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان جہنم کے کتوں کے فریب اور دھوکے سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان آج کے عوام اگر اتنے نادان نہ ہوتے تو ان کو اعتراض کا موقع ہی نہ ملتا۔ ان کو جب بتایا جاتا ہے کہ غیر مقلدوں کا فریب پڑھیے، جس میں مفتی جلال الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان خبیثوں کے 40 فریب کا پردہ چاک کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ اتنے بڑے جھوٹے مکار ہوتے ہیں کہ اپنے پیٹ سے عبارت بنا کر اور تو جڑ دیتے ہیں۔ پھر یہ کہ اگر کوئی بات در مختار یا شامی یا عالمگیری وغیرہ میں ہے بھی، تو جب اسی در مختار کے مقدمہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب تک اصحاب ترجیح کسی قول کو ترجیح نہ دیں اور حکم و فتویٰ کی اجازت نہ دیں، تب تک اس قول پر فتویٰ دینا
جہالت اور خرق اجماع ہے۔ یعنی جس قول کو فقہا نے مرجوع اور ضعیف قرار دیا ہو اس پر فتویٰ دینا ناجائز ہے، جس کو راجح قرار دیا ہو جاری رکھا ہو اس پر جو ہے فتویٰ دینا جائز ہوگا۔ تو جب کوئی غیر مقلد اب آئندہ قول پیش کرے تو اس سے آپ فون کر کے یہ پوچھئے کہ فقہائے احناف میں نے اس پر فتویٰ دیا ہے یا نہیں۔ اگر وہ یہ ثابت کرے تو اس کو بھیجیے قول کو، اگر یہ نہ ثابت کر سکے کہ فقہائے احناف میں اصحاب ترجیح اس کو ترجیح دیتے ہیں یا نہیں، اس کو فتویٰ میں قبول کرتے ہیں یا نہیں، تو اس کے قول اور اس کے اعتراض کو اسی کے منہ پر مار دیجیے۔ ادھر بھیج کر اپنی جہالت کو اجاگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ در مختار سے فتویٰ دینا جائز نہیں جب تک اس کے حاشیہ شامی اور تحتابی وغیرہ کو نہ دیکھ لیا جائے۔ تمام فقہائے احناف کے اقوال کے اصول ہیں، قاعدے ہیں، مطلقاً تھوڑے ہے کہ فقہ حنفی کے ہر قول پر فتویٰ ہے یا ہر قول پر عمل جائز ہے۔ جب فقہ حنفی کے ہر قول پر ہم فتویٰ اور عمل کو جائز نہیں مانتے ہیں تو اگر یہی بات غیر مقلد نے کہہ دیا تو کون سی تعجب کی بات کہہ دیا۔ اب اگر غیر مقلد یہ اعتراض کرے کہ جب فقہ حنفی کے ہر قول پر عمل جائز نہیں ہے تو اس کو کتابوں میں نقل کیوں کیا گیا، تو اس سے پوچھا جائے کہ منسوخ حدیثوں پر عمل جائز نہیں ہے، اس کے باوجود امام بخاری نے بخاری میں منسوخ حدیثوں کو کیوں نقل کیا، امام مسلم نے منسوخ حدیثوں کو کیوں نقل کیا، اور صحاح ستہ میں ضعیف حدیثوں کو کیوں نقل کیا گیا، جبکہ ضعیف حدیث بیان احکام میں معتبر نہیں ہے۔ جو جواب اس کا ہوگا وہی جواب اس کا ہوگا۔